السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان احباب، باشعار اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات نے بھی سنا، اتحاد ابناء السلفیہ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں آپ لوگوں کو دینی معلومات دینے کے لیے یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کا پہلا درس ہے۔ اس درس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو روزے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ، جو لوگ بھی زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عام طور پر اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ عام طور پر ہم اسی مہینے میں اپنا تجارتی حساب کتاب کرتے ہیں اور اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تصور بہت دن سے ہے، شاید اس کے پیچھے یہ خیال ہے کہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات
دوسروں کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی، غمگساری بھی ہے جو زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ اور شاید اسی بنیاد پر اس مہینے میں ہم لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں تو یہ مہینہ جب آتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی بہت پوچھے جاتے ہیں۔ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو اچھے سے جانیں اور صحیح طور پر اس کو ادا کریں، چونکہ زکوٰۃ کے مسائل بڑے پھیلے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی 20-25 منٹ، آدھی گھنٹہ، 40 منٹ کی نشست میں تمام مسائل کا ذکر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے احباب سے یہ گزارش کی کہ زکوٰۃ کا جو اسلامی تصور ہے اور اس کو ادا کرنے کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، اس سے تعلق سے کچھ باتیں ہم بیان کر دیں، اور اس کے بعد اس نشست کو تقریری نہیں بلکہ سوال کی نشست بنا دیا جائے، اور جن کو بھی، ہمارے جن احباب کو، جن بھائیوں کو، بلکہ ہماری جو مائیں اور بہنیں آئی ہیں ان کو بھی اگر کوئی اشکال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، کوئی اشتباہ ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی اور آپ کے سوالات کا صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے اور مطمئن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک بہت ہی اہم ہے، اور یہ نشست اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ بنے گی۔ یہ وہ نشست ہے جس میں قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم قرآن و حدیث کے سائے میں اتنے اوقات گزاریں گے جتنا سنیں گے۔ اس لیے اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ بابرکت بنانا چاہیے۔ جو بھی پروگرام اس سلسلے میں ہوتا ہے اس میں شرکت کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے سائے میں ان اوقات کو گزار کر ہم بہت کچھ اللہ کے ہاں کما سکتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو جو ہمارے احباب نے تیار کیا ہے ہمیں بہت زیادہ غنیمت جاننا چاہیے۔ اس میں گزارا ہوا ایک ایک پل ہمارا نیکی اور اللہ کے ہاں رفع درجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس میں گزارا ہوا ایک ایک پل ہمارے لیے بہت سارے اجر ثواب کا ذریعہ ہوگا، اگر ہمیں شوق ہے کہ رمضان کے اس مہینے سے ہم کچھ کمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری اس نشست کو بابرکت بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے ہماری مغفرت کا، جنت میں جانے کا، اللہ کی رضامندی کو پانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، بات لمبی نہ کر کے چند اصولی باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے میں یہاں ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ ان اسلامی عبادات اور فرائض میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ 4 عبادتیں اللہ نے ہم مسلمانوں پر فرض کی ہیں، جو فرائض ہیں، اور جن میں سے کسی کی فرض ہونے کا انکار آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ نے 4 عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اور یہ چاروں اسلام کا ستون کی حیثیت رکھتی ہے، کھمبا ہے۔ ان میں سے ہر عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو گرا دیا جائے تو عمارت گر جائے گی۔ اس لیے ان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے ان چاروں عبادتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، جس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو اسلام کا دروازہ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس کے بعد کہا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جس کو اللہ نے استطاعت دی اس کے لیے حج کرنا۔ قرآن اگر پڑھیے تو آپ کو بہت سارے مقام پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا، بہت سارے مقام پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا، جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے ویسی زکوٰۃ کی اہمیت ہے، کہیں کم نہیں ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے ان عبادات کے تعلق سے کہ اللہ نے چاروں عبادتیں اجتماعی بنائی ہیں، انفرادی نہیں۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے، فرض جو نمازیں ہیں ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا واجب، اس میں ائمہ نے اختلاف کیا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ فرض نمازوں کو بلا کسی عذر کے گھر میں انفرادی یا کہیں اور انفرادی پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیے بہت سرات کے ساتھ نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن جماعت کے چھوٹنے کا اگر بغیر کسی عذر کے اصرار کے ساتھ کسی نے جماعت چھوڑ کر گھر نماز پڑھی تو اس کے جماعت کے چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا۔ نماز ہو جائے گی لیکن جماعت کے چھوڑنے کا اس کو گناہ بھی ہوگا۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے لیکن واجب ہے فرض نماز کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے اپنے گھر سے وضو کر کے آپ مسجد میں آئیں گے تو جب وضو کرتا ہے اپنے گھر اسی وقت سے وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے، نماز کا اجر ثواب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اگر پہلے آیا انتظار کیا پھر نماز پڑھا جماعت سے، اور اس کے بعد جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے یا مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے، نماز میں لکھا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، فرشتوں کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے۔ کتنا بڑا ثواب ہے نماز سے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ تو نماز فرض جو نماز ہے یہ اجتماعی ہے۔ اسی طرح روزہ رمضان کا جو فرض ہے یہ اجتماعی ہے، سب مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ اسی طرح حج وہ بھی اجتماعی ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ بھی اجتماعی ہے۔ میرے بھائیو ایک دم صاف سمجھ لیجیے، زکوٰۃ کا نظام اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے، چاہے وہ حالات کی وجہ سے اور کچھ اور چیزوں کی وجہ سے آج انفرادی بن گیا ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا ایک مکمل نظام ہے اللہ کے ہاں کہ کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس مال پر کتنی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اور اس مال کو آپ کو کہاں کہاں پہنچانا ہے، سب کو نہیں دینا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے دین کو جنہوں نے پڑھا اور سمجھا ہے، جو مسائل کو اچھے سے جانتے ہیں، جو اس کو صحیح طور پر زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں اور صحیح طور پر اس کو اس کے حقدار تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اجتماعی اس لیے کیا گیا۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے اجتماعی کی کہ اللہ نے مال کو روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال یہ ہماری اور آپ کے روزی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی سے ہماری روزی بنتی ہے۔ اور اللہ نے روزی کو کم اور زیادہ کی تقسیم رکھی ہے دنیا میں، اللہ نے روزی کو کم اور زیادہ کی تقسیم رکھی ہے اور اس تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اسی کی حکمت ہے کہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور کسی کو اتنا کم دیتا ہے کہ رات میں وہ خالی پیٹ سوتا ہے۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیوں محروم کیا یا فلاں کو بہت زیادہ دیا مجھے کیوں کم دیا۔ یہ سوال ایمان کے خلاف ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کیا وہ اس کی میں حکمت ہے یہ وہی جانتا ہے، اور چونکہ یہ کمی ہو جاتی ہے، کوئی محتاج ہو جاتا ہے اور کوئی کسی کا مال آسمان کی تک پہنچ جاتا ہے اتنا کہ وہ خود نہیں سمجھ پاتا ہے کتنا، گن نہیں پاتا ہے کتنا ہمارے پاس ہے، تو اللہ نے اس زکوٰۃ کے نظام کو رکھا ہے۔ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات، جو عام صدقات ہیں جن پر ہمارے یہاں گفتگو ہی بہت ہوتی ہے، اس کو رکھا ہے، اور یہ سمجھا دیا ہے کہ
کہ ما نقصت صدقۃ من مال، یہ ایمان رکھو کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دیتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کر قرض حسن اس کو کہا ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا۔ اور اس زکوٰۃ کے نظام کو اسلام نے اس طرح بنایا ہے کہ اسلامی معاشرے میں غریبی، بھیک منگائی، دوسروں کے آگے محتاجی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ سب بند ہو جائے۔ اسی لیے اس کو اجتماعی رکھا گیا ہے کہ جو آدمی محتاج ہے، چاہے بیماری کے تعلق سے، چاہے روزی کے تعلق سے، چاہے اور کوئی پریشانی آ گئی اس کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کہ مالدار رہا ہو، آگ لگ گئی، سب کا سب مال چلا گیا، محتاج ہو گیا۔ یہاں آج کے دور میں دیکھیے بیماری ایسی ایسی آتی ہے کہ لاکھوں لاکھ اس پر خرچ ہو جاتا ہے، آدمی پیسہ ہو کے بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسا انتظام ہو جائے کہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے لیے اجتماعی طور پر ایسا کر دیا جائے کہ وہ در در بھیک نہ مانگے، اور جو آدمی اس کو دے رہا ہے اس کا ممنون نہ ہو، اس کا شکرمند نہ ہو، بلکہ اس کا وہ حق ہے اپنی محتاجگی کی وجہ سے جو اسے ملا ہے۔ اور جب ہم انفرادی طور پر کسی کو دیتے ہیں تو ہو نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، دلوں میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، یہ ہمارا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کو ہم نے دیا ہے، اس کو تو ہمارے احسان کے تلے دبے رہنا چاہیے، کیوں ہم کو اعتراض کر رہا ہے؟ یہ احساس انسانی احساس ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس احساس کو بھی ختم کرنے کے لیے بیت المال کا نظام اسلام نے بنایا کہ سارا زکوٰۃ کا مال بیت المال میں اکٹھا ہو، کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان مند نہ ہو، دینے والا یہ نہ سوچے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی ہے، بلکہ وہ بیت المال میں اکٹھا کر دیا، دے دیا اس نے، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اور بیت المال یہ اپنے نظام کے حساب سے جتنے ضرورت مند ہیں ان کو پہنچا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا تھا، غور کیجئے، گورنر کو آپ نے تعلیم دی تھی، جن کو بھیجا تھا آپ نے اسے کہا تھا کہ جو مالدار ہیں ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے، ان سے آپ زکوٰۃ لیجئے، تو خذوا من اغنیائہم، کہ ان سے زکوٰۃ لیجئے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے غرباء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کسی سے، عام آدمی سے، کہ آپ فلاں آدمی کو کی مدد کیجیے، یہ کسی سے آپ نے دیا، گورنر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ گویا اجتماعی طور پر یہ بات ہوگی کہ گورنر پوری رعایا میں جو زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہو رہی ہے، ان سے لے کر اکٹھا کرے گا گورنر بیت المال کے اندر، اور پھر جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے درمیان اسلام کے نظام کے حساب سے تقسیم کرے گا۔ یہ اجتماعی نظام، اور یہ اجتماعی نظام چلتا رہا، حالانکہ بیت المال کے نظام میں بھی بہت سارے دور میں بڑی خرابیاں آئیں، لیکن آج خاص طور پر ہم اپنا ماحول دیکھیں تو دھیرے دھیرے یہ عبادت انفرادی ہو گئی ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کو جوڑتا ہے اور اپنے اعتبار سے اس کو جو مستحق سمجھ میں آتا ہے، اور جو مستحقین اس کے پاس جاتے ہیں ان کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور ہم کو یہ زکوٰۃ صحیح جو اسلامی نظام ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، اللہ کی توفیق جتنی بڑی ہے اس معاملے میں ہمارے ساتھ، میرے بھائیوں دنیا کے حالات کو دیکھیے، شرک بدعات مسلمانوں کے درمیان ہے، دین سے دوری ہے، کتاب و سنت سے دوری ہے، اس کو دیکھیے تو سب سے زیادہ اس بات کا شکر ادا کرنے کا من چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین پر قائم کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دین تھا، جو آپ اللہ کے پاس سے آئے تھے اور صحیح معنی میں اسے آپ مکمل طور پر چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دین اور اس شریعت کی طرف اللہ رب العالمین نے ہم کو
توفیق دی ہے اور اس کو اسی منہج پر سمجھنے کی توفیق دی ہے جو منہج اور جو طریقہ آپ کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کسی اجتماعی نظام کے اندر، ایک ادارہ ہو یا بیت المال ہو، کوئی بھی ہو، اس کو حوالہ کر دیتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، آپ کے ذمے سے زکوٰۃ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے نظام کے اندر وہ علماء ہوں گے جو آپ کے بتائے ہوئے مالیت کے مطابق صحیح طور پر مکمل زکوٰۃ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنی آپ کی بنتی ہے، اور جب آپ اس نظام کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ کے اوپر انشاءاللہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے سزا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نظام کے اندر کسی نے خرابی کی، اس نظام کو چلانے والے نے، تو وہ اللہ کا پکڑا جائے گا، وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا مال، زکوٰۃ کا، صدقات کا، فدیے کا، میرے بھائیو فدیہ کا بھی ایک نظام ہے، روزے کا فدیہ اور اس طرح اور بھی فدیہ ہے، اس فدیے کا بھی ایک نظام ہے۔ اس فدیے میں کیا ہم دیں اور کس کو دیں، یہ بھی ایک نظام ہے جو ہمیں بہت سارے احباب کو، نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، جو علماء بتائیں گے۔ یہ بھی بیت المال میں جائے گا، یہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مثلا روزہ، جو ایسے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کو معلوم ہے کہ ہم روزے کی قضا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فدیہ کا نظام رکھا ہے کہ آپ روزہ نہ رہیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ طعام مسکین کہا ہے کہ مسکین کا کھانا، پیسہ نہیں کہا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ 30 روزہ ہوتا ہے، 30 مسکین، اس کا بھی ایک نظام ہے، اور کس کو دیا جائے یہ بھی ایک نظام ہے اللہ کا۔ اسی طرح اور بھی کئی فدیے ہیں، تو یہ سب کا سب اسی بیت المال کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کو کوئی نظام بنا کر اس کے تحت کر دیتے ہیں، میرے بھائیو اس سنت کا اتنا بڑا احیاء ہوگا، سنت کو اس طرح زندہ کرنا ہوگا کہ جو لوگ اس کو زندہ کریں گے اور اس کو پورا کریں گے اور چلاتے رہیں گے، انشاءاللہ جب تک یہ نظام قائم رہے گا، ہو سکتا ہے قیامت کے قائم ہونے تک ان لوگوں کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا، ان لوگوں کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی سنت مردہ ہو رہی ہے تو جس نے بھی اس کو زندہ کیا، جتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک، جب تک سنت پر عمل ہوتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، زندہ کرنے والے کو، سنت کے زندہ کرنے والے کو اس کا برابر ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماعی بنائے گئے اور اس کا پورا ایک نظام ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ ہم بہت خطبوں میں، تقریروں میں اور جو تحریریں ہیں ان کو پڑھ کر بہت سارے ہمارے احباب اس کو جانتے ہیں۔ بنیادی طور پر سونا چاندی، تجارت کا مال، زمین اگر آپ نے تجارت میں لگائی ہے، کپڑے سے اگر آپ تجارت کرتے ہیں، برتن سے اگر تجارت کرتے ہیں، تو یہ سب اس برتن پر، اس زمین پر، اس کپڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کیپٹل اس کے اندر ہے، وہ کیپٹل اگر جو پیسہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تجارت میں اور جو مال ہے وہ سب جوڑ کر اگر نصاب سونے چاندی کا جو نصاب ہے، اس کی جو قیمت ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں چرواہی بہت زیادہ تھی، جانور پالتے تھے، اونٹ، بکری، گائے، بھیڑ، تو ان سب کا الگ نظام ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اسی طرح سبزی جو ہوتی ہے، کھیتی جو ہوتی ہے، اگر وہ تجارت کے لیے ہو، کھانے سے علاوہ ہو اور اسے خریدا بیچا جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ اور اس کا پورا، یہ بھی جان لیجئے، اس کا پورا ایک نظام ہے۔
سب پر برابر سے نہیں ہے، سب پورا ایک نظام ہے. جیسے سونا اور چاندی کا ہے، سونا اور چاندی کا ہے. سونا کا ایک نظام ہے اور چاندی کا ایک نظام ہے، اور دونوں الگ الگ ہے. یہاں یہ بات بھی جان لیجیے، سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے. اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ملا کر نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. سونا اور چاندی ملا کر نصاب کو پہنچے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سونا اپنے نصاب کو پہنچے، چاندی اپنے نصاب کو پہنچے، مال تجارت اپنے نصاب کو پہنچے، سب پر الگ الگ ہے. اب اگر سب نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آپ سب جوڑ دیجیے. اگر سب نصاب کو پہنچا ہے تو سب جوڑ دیجیے. لیکن اگر آپ کے پاس چاندی اتنی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ کے اندر نہیں جوڑی جائے گی. سونا اتنا ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتا تو اسے زکوٰۃ میں نہیں جوڑا جائے گا. اگر مال تجارت کی کیپٹل وہ اتنی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، نصاب پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ سب الگ الگ اللہ نے الگ الگ بنایا. اور غور کیجئے کہ اللہ نے کتنا مستحکم اور فطری نظام یہ بنایا ہے. مستحکم اور فطری نظام بنایا ہے. آپ کے پاس سونا کم ہے نصاب سے تو زکوٰۃ نہیں ہے، چاندی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ جوڑ دیں گے. اگر سب نصاب کو پہنچ جائے تو بلا شبہ سب جوڑ کر جیسے پیسے سے آپ دیتے ہیں پیسے دے. پھر یہ کہ سونا کی زکوٰۃ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ زمانے میں جو عام چلن تھا وہ چاندی تھا. اسی لیے سونا کی زکوٰۃ کا حدیث میں بہت کم ذکر ہے، چاندی کے نصاب کا ذکر ہے. اس زمانے میں جو کرنسی تھی عربوں کے اندر نہیں تھی. کرنسی دو مہذب اور بہت کہا جاتا تھا اس وقت کی مہذب قومیں تھی اس وقت، ایک فارسی اور دوسری عیسائی. ان لوگوں کیا کرنسی تھی، اور وہ لوگ کرنسی چاندی کے حساب سے بناتے تھے. جیسا کہ مولانا سفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے. اسلامی دور حکومت میں بہت بعد میں ولید بن عبد الملک نے کرنسی گڑھوائی، اسلامی کرنسی گڑھوائی، تو اس کو بھی چاندی کے حساب ہی سے بنوایا. چاندی کے حساب ہی سے بنوایا. اسی لیے مولانا لکھتے ہیں کہ جب پیسے کا نصاب ہم جوڑیں تو چاندی کے نصاب سے جوڑنا چاہیے. چاندی اور سونے کے دام میں بہت فرق ہے، دونوں کی قیمتوں میں. اگر سونے سے جوڑتے ہیں تو قیمت اوپر چلی جائے گی اور پھر نصاب ہمارا بہت اوپر چلے جائے گا. اگر چاندی سے جوڑتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوگی. حالانکہ اب بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے. اب جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں بہت زیادہ فرق تھا. تو جس زمانے میں مولانا نے لکھا ہے اس زمانے میں تو بہت زیادہ فرق تھا، بہت پہلے انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے تھے کہ احتیاط یہی ہے کہ چاندی کے نصاب کی جو رقم ہوتی ہے، جو رقم بنتی ہے، اس حساب سے اپنے تجارتی مال کی زکوٰۃ کو جوڑا جائے. بہرحال یہ احتیاط ہے. اور بہت سارے علماء آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب کرنسی سونے کے حساب سے متعین کی جاتی ہے، سونا اس کے اگینسٹ میں رکھا جاتا ہے، جتنا ملک کے پاس سونا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی کرنسی ہوتی ہے، اور پھر کرنسی قیمتی اور کم ہوتی ہے، یعنی اس کی قیمت زیادہ اور کم ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں سونے سے جوڑنا چاہیے. یہ ان کا اپنا قول ہے. اور احتیاط میں کہتا ہوں یہی ہے کہ چاندی سے اس کو جوڑا جائے. بہرحال چند موٹی موٹی باتیں تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں اپنے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. آج کے وقت میں زیادہ تر مسائل زیورات ہی کے تعلق سے آتے ہیں، زیورات کے تعلق سے ہی آتے ہیں، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. سلسلے میں موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ ائمہ سلف کے ہاں سے ہی قدیم زمانے سے ہی زیور کے زکوٰۃ، وہ زیور، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، وہ زیور جو عورتوں کو کے پاس ہوتا ہے استعمال کے لیے، صرف وہ زیور جو عورتوں کے پاس استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ زیور
جو زیادہ ہو، اسراف ہو، بہت زیادہ ہو، چاہے اسے ہم کچھ بھی سمجھیں، وہ اس سے الگ ہے۔ عورتوں کے پاس اپنے استعمال کا جو زیور ہوتا ہے، اس کے ہی سلسلے میں اختلاف ہے، اس کے ہی سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں۔ امام مالک کا ایک دم پکا ایک قول ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کا دو قول ہے۔ پہلا قول ان کے ہاں پہلے کہتے تھے کہ زکوٰۃ واجب ہے، بعد میں ان کے ایک شاگرد امام ابو داؤد جن کی سنن مشہور ہے، انہوں نے نقل کیا ہے صحیح سند سے کہ امام شافعی نے مجھ سے کہا، میرے استاد نے، میں نے استخارہ کیا، یہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ استعمال والا جو ہے، کیونکہ استعمالی جو چیزیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کپڑا ہے، برتن ہے اور اس طرح اور چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، تو کیا استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں۔ کہا مجھے بہت اشتباہ تھا، میں نے استخارہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے بعد میں وہ یہی کہنے لگے کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام احمد سے بھی دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دو قول یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جن کے پاس زیور نہیں ہے ان کو پہننے کے لیے عاریتاً اسے دینا چاہیے، یہی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ عاریتاً اسے دینا چاہیے ان عورتوں کو جن کے پاس نہیں ہے، تو یہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے صحابہ کرام، حضرت عمر بھی انہیں میں، یہ کہتے ہیں کہ زیور جیسا بھی ہو، چاہے استعمال کے لیے ہو یا اور کوئی ہو، سب پر زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے کہ جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسلامی اصول کے مطابق وہ ہر سال ہوتی ہے، لیکن سب کے بعد حالات بدلتے ہوئے ایک بہت بڑا اشکال آج یہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں علماء سے، سعودی علماء سے بھی سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کے پاس 20 25 سال 30 سال پرانا گہنا ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہے۔ اگر ہم جو زکوٰۃ اس نے ادا کیا ہے اس کو جوڑیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنے کا اس کا گہنا زیور رہا ہو اس سے زیادہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دیا، ہو سکتا ہے جتنے کا گہنا رہا ہو زیور رہا ہو اس سے زیادہ وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، اس لیے کہ ہم اور آپ جو زیور ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زیور کی زکوٰۃ اسی زیور پر ہے، اسی میں سے ہم ادا کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے، بلکہ حکم جو ہے اس کے مطابق اسی میں سے ہو، لیکن ہم اس کی زکوٰۃ اس میں سے نہ ادا کر کے اس کی جو قیمت بنتی ہے، اس کی زکوٰۃ کی، اس کے زکوٰۃ کی جو قیمت بنتی ہے وہ پیسے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر اس پیسے کو ہم جوڑیں اس نصاب کو، یعنی اس زیور کے نصاب کو جتنا سال بہ سال ہوا ہے وہ جوڑیں، اور اس زکوٰۃ کے بدلے میں ہم نے جو پیسہ دیا ہے وہ جوڑیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر، اس گہنے پر جو زکوٰۃ، زیور پر جو زکوٰۃ بنتی رہی ہے اس سے زیادہ، یا ایک اس گہنے کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اسلام میں یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، نصاب پورا ہو، سال گزرے۔ زیور اور مال، اس میں زکوٰۃ کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، نصاب پورا ہو اور سال پورا ہو۔ اگر امام احمد اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک رتی بھی نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، ایک رتی بھی نصاب سے سونا چاندی پیسہ کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اتنی زکوٰۃ دے دی کہ جو اس کی قیمت ہے اس سے زیادہ ہو گیا، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ یہ اشکال بہت سارے علماء کے ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس کو بھی ایک طرح سے قیاس اس کو کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زمین کی تجارت کر رہا ہو اور کسی وجہ سے حالت خراب ہوا، اب اس کی زمین جو اسے تجارت کے لیے خریدی تھی، بیچنے خریدنے کے لیے خریدی تھی،
کئی سال نہیں بکی، کئی سال نہیں بھی بک رہی تھی تو نقصان سے بک رہی تھی، نہیں بیچا، کئی سال کے بعد اس نے بیچا، چونکہ تجارت کے لیے وہ زمین تھی، بلا شبہ اس کی جو مالیت ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے وہ بھی تجارت ہے، اس سے جو پیسہ آئے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی جو کیپٹل بنے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جب کئی سال تک نہیں بکی تو اس کی کیپٹل وہیں رکی رہی، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ کم بھی ہو گئی ہو، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی مالی قیمت جو ہے گھٹ گئی، ہو سکتا ہے کسی نے خریدا ہو کئی کروڑ کی، اس کی قیمت گھٹ گئی، تو اور جب بک ہی نہیں رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ کیسے؟ اس کا علماء نے، سعودی بہت بڑے عالم ہیں دکتور عبداللہ المطلق، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کی زکوٰۃ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے جتنی تفصیل ذکر کی ہے کہیں اور نہیں ہے، وہاں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں اس زمین پر یا ایسے مال پر جو کئی سال پھنسا رہے اور آدمی کے پاس نہ آئے کو فائدہ اٹھائے یا اس کو اپنی تجارت میں رولنگ اس کی کرے، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کی زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب وہ ملے گا، جب وہ ملے گا اسی سال کی ایک زکوٰۃ اسے دینا ہوگا، اسی سال کی ایک زکوٰۃ اسے دینا ہوگا، یعنی جس سال آپ کو پھنسا ہوا پیسہ ملا اس کو اپنے کیپٹل کے ساتھ جوڑ کر اس کی بھی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح جس کی زمین رکی ہوئی نہیں بک رہی ہے، جب وہ زمین بکے گی تو اسی سال اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ زیور کا بھی معاملہ ہے، اس میں یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جتنی اس پر جتنا نصاب اس کا ہے، اگر اس نصاب سے زیادہ وہ دے چکا ہے اور اگر جوڑا جائے تو وہ زیور اپنے نصاب سے کم ہو جائے گا، اس سال کی مالیت سے، جس سال جوڑ رہا ہے اس سال کی مالیت سے وہ زیور نصاب سے کم ہو جائے گا تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر قیمت سونے کی بڑھ جائے اور پھر وہ نصاب کو پہنچنے لگے، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ پھر نصاب سے اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ زیور کے تعلق سے ہے، اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اور کچھ اور صحابی ہیں جو کہتے ہیں زکوٰۃ میں صرف ایک مرتبہ، زیور میں صرف ایک بار زکوٰۃ، زیور میں صرف ایک بار، جس سال خریدا گیا اسی سال زکوٰۃ ہے، اس کے بعد آدمی احتیاطاً جو بھی دیتا رہے۔ لیکن شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے، اور نہ اس سلسلے میں کوئی نص صریح ہے کہ کسی چیز پر صرف ایک سال زکوٰۃ واجب ہو، صرف ایک سال زکوٰۃ واجب ہو۔ ہم نے سنا ہے، میں تقریر نہیں سنی، ہمارے بزرگ جد امجد حضرت مولانا عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاید اسی کے قائل تھے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے وہ تقریر نہیں سنی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے سنا ہے والد صاحب محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے تقریر کی جمعہ میں زکوٰۃ کے موضوع پر، اور ان کا بھی یہی خیال تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے، ہم لوگ تجارتی لوگ ہیں، ہر چیزوں کو اپنے تجارت کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں اور جوڑتے ہیں، تو جب زیور کو جوڑتے ہیں تو اس میں بہت سارے اشکالات آتے ہیں، کئی، جیسے میں نے ایک ذکر کیا ہے، ایسے ہی اور بھی کئی اشکال ہیں، اور بہت زیادہ غور کرنے کے بعد یہ بات میرے نزدیک تحقیق کو پہنچی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ زیور پر واجب ہے۔ اس کی دلیل بہت مضبوط ہے، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، شیخ البانی، ہمارے ہاں شیخ عبداللہ رحمانی، ان سے پہلے ان کے استاد صاحب تحفہ حضرت مولانا عبد اللہ مبارک پوری، اور اس طرح کے حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، اور اس طرح کے بہت سارے علماء، نواب صدیق حسن قنوجی، اس طرح بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں جو حدیثیں ہمارے سامنے آتی ان میں، اور دوسرا اللہ نے جو قرآن میں آیت ذکر کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے
زکوٰۃ واجب، ضرورت پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے سیدھے کہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے رہتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھے رہتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ وہ عذاب آگے ذکر کیا اللہ نے، یہاں کنز کا اللہ نے کاف نون زے، یہ عربی لفظ ہے۔ اس کنز کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، اور اس سے صحیح کوئی تفسیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ صاحب وحی نے قرآن کے جس لفظ کی جو تفسیر کر دی اس کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ صاحب وحی آپ تھے، آپ کو اللہ نے قرآن اتارا ہی نہیں، قرآن سمجھایا بھی، بتلایا بھی ہے، اس لیے آپ نے جو تفسیر کی ہے وہ سب سے صحیح ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پوچھا تھا انہوں نے اسی سونے کا ان کے پاس زیور تھا، اسی کے سلسلے میں پوچھا تھا، تو آپ نے ہاں نہیں کہا، یہ نہیں کہا ہاں، بلکہ یہ کہا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو کنز ہے، تو کیا ہے؟ کنز ہے۔ گویا اللہ نے جو کہا ہے کنز، اس سے مراد وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، لہذا کیا معلوم ہوا کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، تبھی تو اس کو کہا کہ کنز ہے، زکوٰۃ اگر نہیں دی گئی تو کنز میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح کی حدیثیں جن میں کچھ ضعیف بھی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہے، اور ان ضعیف اور صحیح حدیثوں کو ملا کر جو محدثین کا اصول ہے کہ اگر حدیث بہت ضعیف نہ ہو اور اس کے معنی میں اور دوسری حدیثیں ہوں تو وہ حدیث قابل استدلال ہو جاتی ہے، دلیل بننے کے لائق ہو جاتی ہے، اس سے حجت لی جا سکتی ہے، اور وہی چیز یہاں بھی ہے۔ رہا زکوٰۃ جو لوگ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، ان کے پاس نص سے یعنی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ قیاس کرتے ہیں دوسری بہت ساری چیزوں پر، مثال کے طور پر کپڑے پر، مثال کے طور پر اس حدیث کا کچھ اور معنی جو حدیث ہے اس کا کچھ اور معنی بیان کر کے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہاں نہیں کہا گیا بلکہ سمجھا دیا گیا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء اس بات پر جاتے ہیں کہ زکوٰۃ پر اور زیور پر ہر سال زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں رب العالمین ان سب کو قبول فرما لے، اور ان میں کوتاہی کے سلسلے سے جو اللہ رب العالمین آپ نے دھمکیاں دی ہیں، جو عذاب کیا ہے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول شرف حضور تعالیٰ فرما دے۔ آدھی گھنٹہ سے زیادہ 40 منٹ ایسی ہو گئی۔ اگر کوئی سوال کوئی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، حالانکہ کام کا دن ہے، سب کے جو ہے سب کا کام ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی کا سوال ہے نہیں، ہم کہا کہ لوگ پتہ نہیں سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے، میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں لوگ سوال کریں گے نہیں کریں گے، تو میں بیان ہی کر دیں۔